پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی، مالی مشکلات، قرض، کاروبار کی بندش یا دل کے سکون سے محروم ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، دولت میں اضافہ ہو اور آپ کی زندگی میں ایسی آسودگی آ جائے کہ دل خوشی سے بھر جائے، تو یہ سورۃ الکوثر کا روحانی وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت برکت، نعمت اور بے انتہا عطا کی نشانی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، اسی طرح جو شخص محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ سورۃ الکوثر کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ فضیلت سورۃ الکوثر۔ پیارے بہن بھائیوں، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے بابرکت سورتوں میں سے ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف دنیا میں مال و دولت سے نوازتا ہے بلکہ آخرت میں حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ یہ سورت برکت، رزق، محبت اور خوشحالی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ ان دلوں کے لیے تسکین ہے جو غموں میں ڈوبے ہیں، ان گھروں کے لیے روشنی ہے جہاں محرومی بسی ہے، اور ان رزق کے دروازوں کے لیے کنجی ہے جو بند ہو چکے ہیں۔ روحانی اثرات سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر کا ورد انسان کی زندگی میں ناقابل یقین تبدیلیاں لے آتا ہے۔ جو شخص روزانہ اخلاص کے ساتھ اس کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے چند روحانی اثرات یہ ہیں: 1. رزق میں کشادگی، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے اور روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ 2. دل کا سکون، جو شخص پریشانیوں، ڈپریشن یا بے چینی میں مبتلا ہو، سورۃ الکوثر پڑھنے سے اس کے دل کو روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ 3. گھر میں برکت، اہل خانہ کے درمیان محبت بڑھتی ہے اور شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ 4. دولت کی روانی، وہ لوگ جو کماتے ہیں مگر ان کی دولت ضائع ہو جاتی ہے، یہ سورت ان کے مال میں برکت ڈال دیتی ہے۔ 5. دعا کی قبولیت، جو بھی دعا اس وظیفے کے بعد مانگی جائے انشاءاللہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ طریقہ وظیفہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے دل کو نیت اور یقین سے بھر لیجئے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ وظیفہ کا مکمل طریقہ: سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر سورۃ الکوثر کو 31 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار دل میں یہ نیت رکھیں، اے اللہ، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری مشکلات آسان کر دے اور مجھے اپنے فضل سے نواز دے۔ آخر میں دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور پورے یقین کے ساتھ کہیں، یا رزاق، یا غنی، یا واسع، یا کریم، مجھے اپنے خزانے سے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ عمل بعد عشاء نماز خاموش دل سے کیجیے۔ اگر 7 دن لگاتار پڑھا جائے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ دل کو چھو لینے والی دعا۔ اے میرے رب العالمین، جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا، اسی طرح ہمیں بھی اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرما۔ ہمارے رزق میں وسعت، مال میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمیں حرص و لالچ سے بچا
اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کے غم دور کر، ہمارے قرضے ادا کر، ہمیں اپنی رضا کا لباس پہنا دے اور ہماری اولاد کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ روحانی راز الکوثر کا مطلب۔ پیارے بہن بھائیوں، الکوثر صرف جنت میں ایک نہر کا نام نہیں، بلکہ یہ خیر کثیر یعنی بے شمار نعمتوں کا وعدہ ہے۔ جو شخص اس سورت کو اپنے رزق کے لیے وظیفہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو دنیا کے مالدار بھی ترستے ہیں۔ یہ سورت اللہ کی عطا، محبت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ جو بندہ دل سے اس کو پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں کثرت آ جاتی ہے، کثرت رزق، کثرت رحمت، کثرت سکون۔ عمل کے دوران چند باتیں یاد رکھیں۔ ہمیشہ حلال روزی کمائیں، کیونکہ حرام رزق برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ زبان سے شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کرنے والے پر نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نماز کو وقت پر ادا کریں، کیونکہ نماز ہی رزق کا پہلا دروازہ کھولتی ہے۔ والدین کی خدمت کریں، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ حسد، بغض اور نفرت کو دل سے نکال دیں، یہ برکتوں کے دشمن ہیں۔ سورتوں کوثر کا خاص روحانی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما رہا ہے، میں نے تجھے خیر کثیر عطا کی، اب تو شکر کے طور پر نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یعنی جب اللہ آپ کو نعمت دے تو اس کا شکر نماز، صدقہ اور عاجزی کے ذریعے ادا کریں۔ جو بندہ روزانہ سورت الکوثر پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق کی برکت مانگتا ہے، اس کے لیے آسمان سے ایسے اسباب بنتے ہیں جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آخر میں خصوصی دعا۔ اے میرے مالک، جس کے خزانے لامحدود ہیں، ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں وہ رزق عطا فرما جو حلال، پاکیزہ اور بے حساب ہو، ہمارے گھروں میں خوشحالی لا اور ہمارے دلوں کو شکر سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھیں تاکہ آپ کی نیت شامل برکت ہو اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔